کیا نارسسسٹ بھی معصوم ہو سکتے ہیں کہ نارسسسٹ لوگ بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام، ریلیشن شپ اینڈ مینٹل ویلنس کوچ۔ میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ پیپر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سکرین پہ آپ کو ایک ریسرچ پیپر شو ہو رہا ہوگا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نارسسسٹ بنتا کیسے ہے۔ دیکھیں، نارسسسٹ 3 بنیادی وجوہات کی وجہ پہ بنتا ہے۔ پہلا ہے جینیٹکس، دوسرا ہے نیورو بایولوجیکل اور تیسرا ہے انوائرمنٹل فیکٹر۔ جینیٹکس، اگر والدین میں سے کوئی ایک نارسسسٹ ہو تو کچھ ٹریٹس بچے میں آ جاتے ہیں، جیسے خود پسندی، کنٹرول، لوگوں کا احساس کم کرنا۔ لیکن کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، اس لیے پراپر توجہ سے، پراپر تربیت سے، پراپر ایجوکیشن سے اور ایک بہترین انوائرمنٹ سے ان کو رفتہ رفتہ چینج کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے نیورو بایولوجیکل۔ ہمارے مائنڈ کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا پری فرنٹل کارٹیکس اور دوسرا ہے لمبک سسٹم۔ اب جو پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے، یہ غصہ آنے پہ روک جانا، بات کہنے پہ سوچنے شروع کر دینا، اپنی غلطی کو مان لینا اور دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنا، اتنی بھی ہماری جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ اس سیکٹر میں آتی ہے۔ لمبک سسٹم کیا ہوتا ہے؟ خوف، شرمندگی اور محبت کو سمجھنا یا دوسروں کے دکھ کو سمجھنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ نارسسسٹ کے یہ 2 حصے جو ہوتے ہیں نا، یہ کمزور ہوتے ہیں، اس لیے وہ آپ کی محبت، آپ کی پیار، آپ کی قربانی کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ کچھ لوگوں کے حصے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ دماغی طور پہ اتنے شاطر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے یہ جو دونوں حصے ہوتے ہیں وہ باقی لوگوں کی نسبت کمزور ہوتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے انوائرمنٹل فیکٹر۔ نارسسسٹ یا تو چائلڈہڈ ٹراما یا چائلڈہڈ لاڈ پیار کی وجہ سے اس طرح کی کنڈیشن میں آتے ہیں۔ دیکھیں، چائلڈہڈ ٹراما میں کیا ہوتا ہے، نارسسسٹ کو بچپن میں بہت زیادہ فزیکل، مینٹل، ایموشنل ابیوز کیا جاتا ہے۔ ان کو ایک غیر یقینی کنڈیشن میں رکھا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اور الٹیمیٹ جا کے جب وہ ریبیل کرتے ہیں تب وہ نارسسسٹ بن جاتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے اوور سپوائلنگ، سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ پیار، بہت زیادہ خاص، بہت زیادہ اہم، ہر بات پہ کہنا شاباش تم نے گالی دی ہے، شاباش تم نے کسی کو کچھ کر دیا، ہولڈ ڈبل شاباش۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں نا نارسسسٹ کو نارسسسٹ بناتی ہے، اور ان کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ یار مجھ سے اعلیٰ تو کوئی چیز نہیں، میں تو سب سے بہتر ہوں، میں لوگوں کو کنٹرول کرتا ہوں، میری طاقت ہے، میں اہمیت کا حامل ہوں، مجھے لوگ سمجھے، مجھے لوگ عزت کرے، احترام کرے۔ تو بڑا سوال یہ ہے، کیا نارسسسٹ بھی معصوم ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیونکہ دیکھیں، فرض کرتے ایک مثال لیتے ہیں، اگر نارسسسٹ انسان کی پیٹ میں درد ہے تو وہ سب سے پہلے تو ڈینائل کر دے گا، وہ کہے گا میرے تو پیٹ میں درد ہے نہیں۔ مطلب کہ سب کو پتا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، پتا اس کو بھی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، لیکن وہ ڈینائل موڈ میں چلا جائے گا۔ وہ کہے گا نہیں، میرے پیٹ میں درد نہیں، تمہارے پیٹ میں درد ہے، تم کل وہاں پہ گئے تھے، وہاں پہ جا کے تم نے کچھ الٹا سیدھا کھایا تھا، اس لیے ساری کی ساری غلطی تمہاری، سارا کا سارا قصور تمہارا ہے، میں تو ٹھیک ہوں، تو مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ یا نارسسسٹ ایکسیپٹنس میں آ جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے، میرے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ میرا ماضی ایسا تھا، کیونکہ تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، کیونکہ فلاں انسان نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی، وہ اپنا قصور نہیں مانے گا۔ میں اپنے سالوں کے ایکسپیرینس سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نارسسسٹ لوگ بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن پراپر تھیراپی سیشنز کے تھرو۔ لیکن ایک ایسے انسان کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا جو خود کو حاکم سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہو، ایسے انسان کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اور بتاؤں کیا ہوتا یہ ہے کہ نارسسسٹ لوگ کبھی بھی کاؤنسلنگ کے لیے نہیں آتے، جو ان کے وکٹمز ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں۔ تو نارسسسٹ کسی بھی اینگل سے معصوم نہیں ہے۔ دیکھیں، پراپر تھیراپی موجود ہے، پراپر سیشن موجود ہے، ٹھیک ہے نا، پراپر لوگ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک انسان جو اپنی غلطی تسلیم ہی نہ کرے تو اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی میں احساس زندہ ہے، یہ میں بات اپنے سالوں کے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی میں احساس زندہ ہے، اسے لگ رہا ہے کہ یار اس کے ارد گرد لوگ برا محسوس کر رہے ہیں یا اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی نہ کسی ٹائم پہ جا کے آپ کو ایکچولائزیشن ہو جاتی ہے
اور وہ پھر احساس زندہ ہو تو نارسسس انسان کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ادروائز نارسسس لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب اس کا آپ کے دماغ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ سیلف ریسپیکٹ کھو دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ صبر کر رہے ہیں، یہ نیکی ہے، لیکن یہ نیکی نہیں ہے، یہ آپ کو تھکا رہی ہے۔ آپ اس صورتحال میں کنفیوز رہتے ہیں، اور اس کنفیوژن کی حالت میں آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ انہی طرح کے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں تو آپ کو یقین مانے میری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ یا پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کریں۔ میں آپ کا مسئلہ سنوں گا، سمجھوں گا اور اپنے سالوں کے ایکسپیرینس سے آپ کو بہترین مشورہ دوں گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔